ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، اور آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ گزشتہ 2 دن میں کچھ انتہائی نجی مصروفیات اور خرابی صحت دونوں کی وجہ سے میں آپ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آج کا ویلاگ جو ہے بین الاقوامی حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا، تو میری درخواست ہوگی کہ اس کو آپ آخر تک دیکھیں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں۔ مذاکرات کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، ہم پہلے تھوڑا سا پاکستان پہ بات کر لیتے ہیں۔ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں بظاہری طور پر، اور میں نے آپ کو غالباً اسی چینل سے بات کہی تھی کہ ان مذاکرات کا ویسے تو شاید کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتوں میں کہ یہ بات تھی کہ ہم نے فوری طور پر یعنی 14 مئی تک ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اور یہ مذاکرات بنیادی طور پر 14 مئی کے حوالے سے ہو رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مذاکرات ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ظاہری طور پہ کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن اندرونی طور پر کہیں نہ کہیں وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس تمام بحران کا کوئی حل نکلے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ معاملات چلتے رہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم ہمیشہ اس چینل سے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے اوپر آپ نظر رکھیں۔ شروع سے ہم یہ بات کہتے رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن آج بھی ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں کہ زرداری صاحب اس تمام مذاکرات اور تمام صورتحال کے پس منظر میں وہ ایک اپنا علیحدہ گیم کھیل رہے ہیں۔ اور وہی میرا ایک پرانا جملہ کہ زرداری صاحب جو ہے کوشش یہ کریں گے کہ کیک کا بڑا حصہ وہ کھائیں۔ دیکھیے کہاں تک ان کو کامیابی ہوتی ہے۔ دوسری جانب آج پی ٹی آئی نے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک اے این پی کی ایک پارٹی تھی، آل پارٹی کانفرنس، اس میں پی ٹی آئی نے شمولیت سے انکار کر دیا۔ بہرحال ان کی اپنی مرضی، وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک ایشو مطلب جو وجہ بتائی تھی پی ٹی آئی نے، وہ یہ کہا تھا کہ چونکہ اے این پی جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے اندر شامل ہے، تو لہٰذا اس پارٹی سے بات کرنا یا اس کی آل پارٹی کانفرنس میں جانا بے سود ہوگا۔ میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ یہ وجہ کیوں بتائی گئی، کیونکہ کیا نہیں پتا کہ پی ٹی آئی تو خود ایک طرف حکومت سے بات چیت کر رہی ہے۔ جب حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر حکومتی اتحادی پارٹیوں سے مذاکرات اگر کر لی جاتے یا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ان کی آل پارٹی کانفرنس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وزن بڑھتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ پی ٹی آئی کے اندر لوگ ایسے ہیں جو پالیسیز کے اوپر ہمیشہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ہی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے خلل ڈالا، ورنہ کوئی تک نہیں بنتی، یہ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ویسے کوئی اور بات ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ چونکہ آپ حکومت کے اندر شامل ہیں تو لہٰذا آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ حکومت سے تو آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر حکومت کی شامل جماعت کی آل پارٹی کانفرنس میں نہ جانا میری سمجھ سے کم از کم یہ بالاتر ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جو یہ مذاکرات ہوئے، میں چھوٹا سا بتا دوں، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا تھا کہ وہ 15 اگست سے پہلے اگر انتخابات کرا لیتے ہیں تو وہ راضی ہیں، اور یعنی 3 ماہ تک کے لیے عمران خان تقریباً 2.25 ماہ تک ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، اور جبکہ وہ اکتوبر کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے اچھا موقع ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اتنا ریلیف دے دیا ہے 3 مہینے کا، تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر شاید راضی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف نے یہ کہا، واضح طور پر کہا، یہ مذاکرات سے پہلے بھی اور ڈے بیفور یسٹرڈے بھی انہوں نے جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس مذاکرات میں مجھے کیا ملے گا۔ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ جب آ جائیں گے ہم، مطلب آ جائے گی مسلم لیگ نواز آ جائے گی تو آپ کے لیے گراؤنڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب جو ہے مطلب ان کی پارٹی جو ہے کل عدم ہو چکی ہوگی، عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا وہ بھی نہیں ہوا، اور نہ مجھے آنے کی اجازت ملی، نہ میرے کیسز معاف ہوئے، تو اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو بڑی کھلی کتاب ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کے معاملات کو ناکام کیا جائے اور معاملہ جو ہے آگے لے کے جایا جائے۔ اچھا، دوسری جانب بات یہ ہوا کہ طارق سلیم شیخ کی جو عدالت ہے وہاں پر آج یہ جناب گفتگو ہوئی، آپ نے سن لیا ہوگا جو، لیکن میں آپ کو ایک خبر یہ دے دیتا ہوں کہ اس میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ جو کچھ بھی معاملات تھے یہ صرف جو ہے حکومت کی طرف سے گئے تھے۔ دیکھیے بات پھر آ جاتی ہے، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ بات کرتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی کہی ہوئی بات کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اسی ویوز آف فیصل محمد کے چینل نے آپ کو یہ انسسٹ کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے فوج نہیں ہے۔ میں تجزیہ نہیں کرتا، میں خبر دیتا ہوں
سوچ کے خبر دیتا ہوں، تصدیق کر کے خبر دیتا ہوں، بات کر کے خبر دیتا ہوں، ڈبل چیک کر کے خبر دیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں نے اب نام تو میں نہیں لے سکتا، نام آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے فوج نہیں ہے، لیکن بھائی لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ فوج کرا رہی ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کون ڈکی ٹیمی اور ہیری پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے رکھے ہیں وہ ہیں، اور عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں. ہم خاموش رہتے تھے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت طارق سلیم جو ہے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت کے اندر جب ساری باتیں ہوئی تو وہاں پہ سارا پول کھل کے آ گیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میری اس بات کی اور ویوز آف فیصل محمد کے دیوی خبر کی اس تصدیق جو ہے خود چودھری پرویز الہی نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے آپ کے موجودہ نگراں وزیر اعظم صاحب نقوی صاحب اور پوری پاکستان مسلم لیگ اور موجودہ پی ڈی ایم کے مرکزی حکومت شامل تھی. آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اب بہرحال اب آپ کو ہماری اس بات کا پہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے فوج نہیں ہے. ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی آدمی، کوئی جنرل کو، کوئی میجر جس کی کہ آپ سے لگ گئی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی اگر آپ سے لگ گئی ہو تو وہ اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اگر پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہو، اگر کہیں وہ فیسیلیٹیٹر بن رہا ہو، تو دیٹ مین یو آر ناٹ ایبل ٹو سے کہ پوری پاکستان آرمی جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہی ہے. اس بات کو پھر آپ دوبارہ سمجھیں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے طارق سلیم شیخ نے ان سرکاری افسران کو جھاڑ پلائی اور کل سب کو طلب کر لیا. اب ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو طارق سلیم شیخ ہیں، اور دوسری جانب آپ کو کون سے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے کل عمران خان کے حوالے سے کہہ دیا کہ اگر نہیں آتے تو ہم آپ کی ضمانت کینسل کر دیں گے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ججز جو ہے نا وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں. کوئی جج جو بالکل غیر جانبدار فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور اگر انسانیت اور اکارڈنگ ٹو دی سچویشن کرنا چاہتا ہے لائک طارق سلیم شیخ، تو وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کر بات کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی جج، عامر فاروق صاحب، میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں پر ریلیو نہیں دینا چاہیے، تو وہ پھر وہ جو ہے ڈٹ کے بات کرتے ہیں. اور آج ان کے ریمارکس جو ہیں آپ سن لیں. تو اس میں مجھے آپ بتائیے کہ کہاں سے فوج نظر آ رہی ہے؟ اگر فوج نظر آتی تو پھر ایک جگہ تو نہیں ہوتی نا فوج تو پھر دونوں جگہ نظر آتی ہے. اگر فوج ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ سمجھ لیں. میرا اصل میں کہنے کا مقصد جو ہے، میں بار بار جو کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جناب اسپیکر کو آج یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کو جو ہے اس کا ریکارڈ نہ دیا جائے. سمجھ گئے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے آج جو ہیں ہمارے عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب چیف جسٹس کو طلب کیا جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو پارلیمنٹ ہے وہ پوری بھرپور طریقے سے کورٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. جو بات میں نے آپ سے کہی تھی ہمیشہ سے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ چیز جو ہے بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر معاملات یعنی بڑی جنگ، بڑے فیصلے اور بڑے بحران کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی بڑا فیصلہ ہوگا، یہ اگر معاملات نہیں سدھرتا. اچھا، اسی تمام صورتحال کے اندر کچھ تو یہ مطلب چل رہی ہیں نا جنگیں آپس میں، جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. مریم نواز صاحب نے بھی ایک اپنا پلان بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بشرا بیگم سے علیحدہ دو ہاتھ کریں گی. یہ بھی آپ کو یہ میں خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بشرا بیگم سے دو ہاتھ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے جناب بشرا بیگم کو عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے ان کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہے نا ان کو اکٹھی کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں. اور وہ اب ان کی آڈیوز، ان کی ویڈیوز، ان کے ڈاکومنٹ، جو کچھ بھی مطلب مجھے نہیں پتا کہ جو بھی وہ جس طرح جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ ٹرائی کریں گی. تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بشرا بیگم کے ساتھ براہ راست دو ہاتھ کریں گی. تو ایک بہت بڑی خبر تھی. اچھا، ایک بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ جو کہہ رہے تھے، یہ میں جو ابھی بات کی تھی آرمی کے حوالے سے، جو آپ کہہ رہے تھے، ابھی دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ جو عمران خان کے خلاف سارے معاملات چل رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا تمام معاملات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر حکومت اور حکومت کے خاص طور پر وہ غیر ملکی عناصر جو ہیں وہ کار فرما ہیں. بہت سارے معاملات میں وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی لوگ اس کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. تو یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. آج کسی صاحب نے مجھے میسج کیا تھا، تو میں خاص طور پہ ان کی بھی تسلی ہو جائے گی. بہت بڑی شخصیت ہیں وہ. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا جواب میں آج دے دوں گا اس اپنے ویلاگ کے اندر. نام میں نہیں لیتا کسی کا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر فوج ہی کر رہی ہے سارے کام، پیچھے اگر کر رہی ہے اور ساری ویڈیوز اگر فوج لیک کرا رہی ہے، چلیے مان لیتا ہوں 2 منٹ کی بات کہ سارے سیاستدانوں کی بڑی بڑی آڈیوز آ رہی ہیں، بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ حنا ربانی کھر کی
جو خفیہ میمو تھا، حنا ربانی گھر کا جو خفیہ ایک میمو تھا، وہ کیسے لیک ہو گیا؟ وہ کیسے لیک ہو کے امریکہ تک پہنچا؟ یہ بھی تو مجھے جواب دے دیں. کیا یہ کو لیک کر کے کیا امریکہ کو پاکستان کی پوزیشن کیا آرمی نے خراب کرائی ہے؟ اپنے دشمنوں کو پہچانے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مغرب جو ہے آپ کی جڑوں کے اندر بیٹھ چکا ہے. مغرب کے لوگ یہاں پر اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے مکڑی کا جالا نہیں ہوتا، مکڑی کے جالے میں پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے. تو بس میں صرف مختصر سی بات کی ہے، آگے جو ہے نا پھر لوگ اب خود اس چیز کو سمجھ لیں جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. بہرحال دیکھتے کیا ہے. اب مذاکرات کی بات آج میں نے صاحب کو بتا دی کہ یہ تو پاکستان کا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات کی تفصیل بھی جمع کرا دی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں ایک درخواست یہ بھی جمع کرا دی گئی ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے نا 14 مئی کا، اس پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نظر ثانی کی جائے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے. 1-2 دن کے اندر یہ پتہ لگ جائے گا. یہ آج کی پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ آپ کی خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب دیکھتے ہیں کل اسلام آباد میں عمران خان صاحب جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اب یہ بات جو ہے شام تک پتہ لگی. لیکن یہ میں نے آپ کو صورتحال بتا دی کہ اس وقت طارق سلیم شیخ صاحب اور جناب اپنا جسٹس عامر فاروق اور ان کے تمام معاملات اور کیا صورتحال ہے یہ اور جو کچھ ہے میں نے آپ کو ساری چیزیں بالکل درست بتا دیں. تھوڑا سا ٹچ کر لیتا ہوں. باہر کی صورتحال بے انتہا بگڑتی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ شام کے دورے پہ پہنچ گئے. ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کام جو کروایا تھا مطلب چائنا نے ایران کو اور سعودی عرب کو جو لا کر جو انہوں نے جس طریقے سے بٹھایا، اس پہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب خود وہاں پر جائیں گے شام کے اندر، اور ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا دوسری جانب اسی طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے آنے والے ہیں جناب اپنا افغان کے وزارت خارجہ کے جناب امیر خان متقی صاحب، ٹھیک ہے. اور جب وہ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر پاکستان کے چین کے وزیر خارجہ اور بلاول صاحب یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول صاحب یہاں پر موجود ہوں گے. ان تینوں کے درمیان بھی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ میٹنگ جن کو بلایا گیا ہے یہ بھی چین کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، چائنا نے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کام کرایا تھا وہی چائنا اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی کام کروانے جا رہا ہے. یعنی وہ معاملات کو درست چائنا کروانے جا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو خبر دے دی، پس پردہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ان کا بھی یہاں پر آنا بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور آرمی چیف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ آرمی چیف کا جو 4 روزہ دورہ تھا وہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے، بے انتہا کامیاب رہا ہے. چین نے آپ کو بیل آؤٹ کیا. چین کو جبکہ یہ کہا گیا تھا آپ کو IMF کی جانب سے کہ جناب جب تک چین اور سعودی عرب اور UAE وغیرہ دوسرے تیسرے کہیں سے کوئی نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کریں گے، تو نہ انہوں نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا. لیکن چائنا نے آپ کی مدد کی اور چین کے ساتھ ابھی 2-3 بڑے اہم معاہدے ہیں، وہ اس پر بھی فی الحال میں بات نہیں کروں گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بنیادی اس سے نکالا جائے. اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا جس طرح کیا جا رہا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 کا گروپ ہے جو مسلسل پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک جو کر رہے ہیں پروپیگنڈا، اس کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں. معاملات خود بخود آپ کے سامنے جو ہے آج سے کھل کر انشاءاللہ سامنے آتے رہیں گے. اچھا دوسرا امریکہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور گئی، جو بات امریکہ کی آ رہی ہے کیونکہ سب سے سارا کردار تو ہمارے اسی بڑے بھائی کا ہی ہے نا، جو سب سے بڑا بھائی تو امریکہ ہی ہے. تو امریکہ کی جو ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا بینک ہے غالباً ریپبلک بینک ہے، وہ دیوالیہ ہو گیا ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ امریکہ جو ساری دنیا میں جنگیں چھیڑ کر جس مصیبت میں پھنس گیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ دی تھی، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹھیک ہے ہم اپنے اسلحے بیچیں گے اس کے بعد ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وہ بھی ایک ان کی پلاننگ ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی اب تھوڑی سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس پہ یہ پہلا قدم جو ہے یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بینک ہے، چھوٹا بینک نہیں ہے جو دیوالیہ ہوا ہے. اچھا یہ تو ایک ہو گئی. اب جو خطرناک خبر جو پھر بات ہوئی آ جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں پھر صاحب آپ اپنی بات کر تو بھائی مجبور ہو جاتا ہوں بتانے کے لیے کیونکہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. یہ جو ہے ویوز آف فیصل محمد کا یہ چینل، اس نے آپ کو کہا تھا کہ 30 اپریل کو آپریشن کریمیا شروع ہوگا اور 30 اپریل کو یہ جنگ بہت بڑے مرحلے میں خطرناک مرحلے میں داخل ہوگی. آج آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دن پہلے اس کا جو ہے سٹارٹ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ 2 دن میں نہیں آیا تھا، لیکن ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کو میں بتا چکا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یوکرائن نے حملے کیے اور رشیا نے حملے کیے. اور آج جیسے میں نے کہا تھا لوگ بہت سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوگا یہ معاملہ، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ جو برطانیہ نے ان کو میزائل دیے ہیں
یہ برطانیہ نے میزائل ان کو کوئی شو روم میں سجانے کے لیے نہیں دی تھی زیلنسکی کو، جو دور مار میزائل دی تھے وہ اس لیے دی تھے کہ روس کے اوپر براہ راست حملہ ہو. اور جس وقت آج میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میرے اس وی لاگ کرنے سے صرف 10 منٹ پہلے جو ہے براہ راست کرملین کے اوپر جو ہے ایک میزائل اٹیک کیا گیا ہے، جس کو کہ انٹرسپٹ کر دیا ہے رشیا نے. اور یہ میزائل اٹیک جو ہے براہ راست، کیونکہ پیوٹن وہاں پر ہوتے ہیں اور یہ خبر دی گئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیوٹن وہاں پر اس وقت ہوتے اور ایک ایسے موقع پر اس کو ہٹ کیا گیا کہ وہ وہاں پر اگر تباہ ہو جاتا، اگر وہاں لگ جاتا، تو یہ پیوٹن کو قتل کرنے کی، اسیسینیٹ کرنے کی بہت بڑی سازش بھی بتائی جا رہی ہے. ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ کہ اب جو ہے یوکرین جو ہے وہ براہ راست اب روس کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر میرے پاس جو خبر یہ ہے کہ اس وقت 3 جگہ روس کے اندر بہت اہم اجلاس ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر 3 اجلاسوں میں 3 جگہ 3 مختلف آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر ایک تو یوکرین کے اوپر بھرپور حملے کیے جائیں. دوسرا سب سے بڑا ایک آپشن یہ چل رہا ہے کہ کیا پولینڈ کے اوپر جہاں امریکن فوجیں ہیں اور جو پولینڈ سے جہاں سے میزائل برطانیہ نے دیے ہیں اس کے اوپر حملہ کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ براہ راست جو ہے فوری طور پر جو ہے پہلے برطانیہ کو اس کا سبق سکھایا جائے. اسی دوران یہ ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کون سا معاملہ اس میں فائنلائز ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں معلوم. بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں. اور 34 میں خبر یہ ہے کہ زیلنسکی ڈر کے مارے بھاگ کے وہ فن لینڈ میں جا کے چھپ گئے. تو اب یہ ہے کہ صورتحال یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ بڑھے گی اور کہیں نہ کہیں اب یہ جنگ جو ہے بھرپور طریقے سے یورپ کے اندر داخل ہو سکتی ہے. دیکھیے جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا اس پہ تجزیہ اور کوئی اہم خبر ہوگی تو ضرور لے کر آپ تک حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.